آپ کیوں طالب دنیا بن گئے ہیں؟ آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف کیوں کر لیا ہے؟ اللہ کو آپ نے کیوں بھلا دیا ہے؟ دین کو آپ نے کیوں نظر انداز کر دیا ہے؟ آپ دین کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس وقت عملی طور پہ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کے احکامات ہیں کھلے طور پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، اور ہمارے لیے رشوت لینا، مال حرام کھانا، دوسرے کو دھوکہ دینا ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم صرف دنیا دار ہی رہنا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ طالب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اور طالب آخرت جو ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، یعنی مومن ہے۔ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کا یعنی مرکزی میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کا احتساب کریں، اور ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف۔ ہمیں اللہ کو منزل بنانا چاہیے تھا، جو کہ ہمارا حقیقی معبود بھی ہے اور مقصود بھی ہے اور محبوب بھی ہے، وہی ہمیں مطلوب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے اپنے مقصود کو بدل لیا ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے 14 اگست آج کی ڈیٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا یوم آزادی، ہم آزاد یعنی نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ تو کیسا یوم آزادی؟ بہرحال پاکستان تو اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، اور انشاءاللہ اسلام کا ایک بنیادی ستون بنے گا۔ لیکن ہمارا کیا کردار ہوگا اسلام کو یعنی پھیلانے میں، یہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک عام بات میں کر رہا ہوں، ہم لوگ تو خالص دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر لیول پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم طالبان دنیا ہیں۔ اسلام کی حقیقت کو نہ ہم نے سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو قرآن ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، صدیاں ہو گئی۔ قرآن کا ترجمہ جو ہے، یعنی آپ دیکھ لیں 1 صدی پہلے، یعنی صدی سے بھی کم ہو گیا، کہ قرآن کا ترجمہ جب ہمارے ایک بزرگ نے لکھنا شروع کیا، ابھی نام مجھے اس کا بھول رہا ہے، لیکن تو اس وقت کے جو ملا تھے، جو دینی عالم تھے، انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے، قرآن کا ترجمہ تو تم کر ہی نہیں سکتے۔ وہ الگ اس کی تفصیلات ہیں، لیکن ابھی ترجمہ شروع ہوا ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، اور یہاں دیکھ لیں، یعنی صدیوں سے جو ہے 8 صدیاں تو یہ جتنے بھی ہو گئی ہیں، محمد بن قاسم آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو قرآن کا ترجمہ بھی لوگ نہیں جانتے تھے، عربی سے بھی واقف نہیں تھے، اور اس کو ترجمہ کرنا، میں وہی لفظ کہہ رہا ہوں جو اس وقت ہوئے تھے، قرآن کا ترجمہ کرنا غلط سمجھا جاتا تھا کہ قرآن کا ترجمہ تم نہیں کر سکتے۔ اب یہ حالت ہے ہماری قومی۔ اس وقت
تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صدیاں ہو گئی ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. آج بھی قرآن کے ترجمے، تفاسیر، سب کچھ موجود ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطالب ہیں، اس میں کیا نصیحت ہے، یہ ہم سمجھنے سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہے. ایک بات میں عام طور پہ میں کہتا رہتا ہوں، جی دیکھیں، گزشتہ اقوام جو قرآن، جس میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے اقوام کی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، جو بھی ان میں خرابیاں تھیں وہ تمام خرابیاں ہم میں موجود ہیں. ان میں ایک بنیادی خرابی تھی کہ اللہ ان کا معبود نہیں، اللہ کو معبود بنانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. بس تمام رسولوں کی دعوت کو جھٹلا دیا گیا، ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا. یہی کام آج ہم کر رہے ہیں. رسول کی تعلیمات کا، اپنے رسول کی تعلیمات کا ہم عملاً مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ مطلب آپ سورج پر ہنسنے لگیں، سردی کے موسم میں سورج پر ہنسنے لگیں، یا جو بھی ہے سورج پر ہنسنے لگیں کہ اس کا کیا فائدہ، یہ تو ایسے ہی چمک رہا ہے، ایسی روشنی دے رہا ہے، اس کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ سورج کا ہماری زندگی یعنی بیس جو ہے دن اور رات کا، اور یہ فصلیں پکنے کا وغیرہ وغیرہ، تو بہت گہرا اثر ہے. لیکن آپ اس تمام حقائق کو نظر انداز کر دیں. یہ قرآن آپ کو آیا ہے فرش سے عرش تک لے جانے تک. ہماری منزل فرش نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو مدعا بنا لیا ہے زندگی کا، اور ہم مٹی ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اور جو اختلاف فرقہ واریت ہے، وہ تو جب اسلام نہیں تھا تو یہ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جگہ بجگہ فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ہٹ درمی، سرکشی، یہ بنیاد ہے فرقے کی. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. تو خیر، میں ابھی فرقہ واریت کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کیوں طالب دنیا بن گئے ہیں؟ آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف کیوں کر لیا ہے؟ اللہ کو آپ نے کیوں بھلا دیا ہے؟ دین کو آپ نے کیوں نظر انداز کر دیا ہے؟ آپ دین کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی بات ہے. اس وقت عملی طور پہ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن کے احکامات ہیں کھلے طور پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. رشوت لینے دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اور ہمارے لیے رشوت لینا، مال حرام کھانا، دوسرے کو دھوکہ دینا ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ اوپر سے لے کے نیچے تک، وہ جو گلی کے جمعداروں کا وہ جو سپرڈنٹ ہوتا ہے، جو ان کو چیک کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بھی جمعدار اس کو 50-100 روپے دے کے اپنی غیر حاضری کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یعنی اور پھر آپ دیکھ لیں تمام آج پاکستان کے تمام ادارے بددیانت ہیں، اور رشوت کرپشن ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں. اور پھر آپ چلے جائیں وزیر اعظم تک، اور یہ سارے دیکھیں. میں مسلمان چونکہ نہیں ہے، تو مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا. حقیقت میں ہم نہ مسلمان ہیں، حقیقت میں نہ بننا چاہتے ہیں. اگر ہوتے تو ہمارے لیے اہمیت ہوتی دین کی، اللہ کے احکامات کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. ہم پہ اثر ہوتے، ہمارے لیے اہم ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے طریقے. آج ہمارے جو 14 اگست ہے 2024،
ملک کا صدر، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور آرمی چیف اور تمام یہ جو عمائدین مملکت ہیں، چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، جبکہ یہ بنیادی بات ہے دین کی، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ۔ میرے رسول نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ؟ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا حکم اور میرا طریقہ، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اچھا نہ سمجھا، دیکھیں یہ بات ہے، اچھا نہ سمجھا، تو داڑھی کے ساتھ بھی ہم مذاق بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں دین کے نام پہ، نامور علماء کرام، تو داڑھی کی وہ مٹھی بھر داڑھی کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ داڑھی اپنی مرضی کے ہے، جو ان کے نیچے لوگ ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ داڑیاں چھوٹی اور ان سے بھی چھوٹی کر دی۔ جن کے امیر کی جو داڑھی ہے اس سے بھی چھوٹی داڑیاں ہیں، جتنے نیچے چلے آ جائے کوئی صفا چٹ ہے، انہی کی پارٹی کی صفا چٹ، اہمیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کیوں دنیا کو مدعا بنا لیا ہے؟ آپ نے اللہ سے رخ کیوں پھیر لیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے سارا مسئلہ۔ تو دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، آپ کیوں دین کو سمجھنا نہیں چاہتے؟ آپ کے لیے دین کی کیوں اہمیت نہیں ہے؟ اللہ کا حکم آپ کے لیے کیوں اہمیت نہیں رکھتا؟ رسول کا طریقہ آپ کے لیے کیوں اہمیت نہیں رکھتی؟ دیکھیں یہ باتیں میں کر رہا ہوں، جو بھی ہیں میں کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے لیول پہ دیکھیں، ہر گھر میں اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، میاں بیوی، ماں باپ، اولاد، اور اپنا عام پورا معاشرہ، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں اور الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، جو بنیادی مطلب یہ ہے کہ پھر جو کیبلز ہیں ہمارے، کیبل والے جہاں وہ نہیں ہیں، آج کل تو رواج کم ہو گیا ہے، تو پھر بھی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ باقی تو تفاصیل ہیں، لیکن دیکھیں ایک بات جو آج کے سبق کا میرا موضوع ہے کہ دنیا ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے لیے ساری اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی اور اپنے لیے بنایا ہے کہ ہماری منزل اللہ ہوگی، اللہ کے راستے پر چلیں گے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ کا میں ترجمہ پیش کروں، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا وہو مؤمن۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ خیر بہرحال تو دیکھیں جو ہمارا سلسلہ ہے گفتگو کا، راہ نجات کا موضوع ہے ہمارا، تو باقی باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور توفیق دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن پہلے ایک مسئلہ میں جو بیان کرنا ہے اور تفصیل سے کہ آخر کیوں، دیکھیں باقی باتیں جو میں نے اپنے پاس موضوعات لکھے ہوئے ہیں کہ میں تزکیہ نفس پہ بات کروں گا، قلب سلیم پہ بات کروں گا،
وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، میں نے موضوعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے موضوعات جو دین سے اور بنیادی کامیابی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس وقت بیکار ہو جائیں گے جب آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا اور آپ کا مدعا دنیا ہوگا۔ تو میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو توجہ دلاؤں کہ بھئی فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اللہ کی طرف، الا من تاب و آمن و اصلح، اللہ کی طرف رجوع کر لو، سر جھکا دو اور اپنی اصلاح کر لو۔ ہم رجوع اللہ کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم رجوع کر چکے ہیں دنیا کی طرف۔ دیکھیں آج جو برائے نام امت مسلمہ ہے، اس کا رخ ہے ٹوٹلی دنیا کی طرف۔ 57 اسلامی ممالک ہیں اور ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں، لیکن ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اور یہ تحفہ خدا بندی ہے، آج 77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، 77 سال ہو گئے، لیکن بننے کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی ہمارا رخ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے، ایک آزادی کی برائے نام، اس وقت تو برائے نام ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ حدود ہیں کہ بھئی اس طرف جو ہے غیر مسلم ہیں اور یہاں مسلمان ہیں، برائے نام جو بھی ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی یہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا، ورنہ تو کوئی امید نہیں تھی۔ بہرحال وہ الگ تاریخ ہے اس کی، لیکن 77 سال ہو گئے کہ ہم دین کو یعنی اسلام کو ہم سے پیٹ پھیر چکے ہیں۔ 77 سالوں میں ایک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، کسی شرابی کو درے نہیں لگے، کسی زناکار کو سنسار نہیں کیا گیا، جو قوانین ہیں۔ کسی چور ڈاکو کو پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا، کیونکہ جو فساد کرتے ہیں تو ان کی تو سزا پھانسی ہے، قتل ہے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ اسلام تو نہیں ہے۔ آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج 2024 ہم اسلام سے مکمل پھر چکے ہیں۔ اس وقت اسلامی نظام ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے، جو سزائیں ہیں، جو قانون ہے، وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ آئلی قوانین اسلام کے خلاف ہیں۔ ایک عورت جاتی ہے اور وہ جج کو کہتی ہے مجھے خلا دے دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم آزاد ہو۔ علماء تو وہ نہیں مانتے، قانون خلاف ہے، طلاق نہیں ہوتی، وہ دوسری شادی کر لیتی ہے کہ مجھے تو جج صاحب نے طلاق دے دی ہے۔ اور دیگر قوانین ہیں تمام، دیکھیں ہر چیز، ہمارا ہر رویہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور ایک بات میں کہوں کہ اسلام کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، بس زبانی طور پہ، بس صرف زبان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال آج میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسی گفتگو کے تحت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 15، میں پہلے ترجمہ اس کا پیش کروں، اس کے بعد پھر اس پہ اللہ کی عطا سے کچھ بات کریں گے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش کا طالب بن جاتا ہے، چاہتا ہے اس کو، یریدو چاہتا ہے، حیات دنیا اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو ان کے اعمال ہم یہی پورے کر دیتے ہیں
نوفی الیہم، پورے پورا، یعنی جو یہ کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کیا ہے، بس چل رہا ہے کاروبار، شادی کی ہے، بچے دے رہے ہیں، رزق آ رہا ہے، اور بس جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ دنیا، دیکھیں مقصد دنیا ہو گئی تو دنیا اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، انہیں کوئی نقصان نہیں دیے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ۔ لیکن یہ لوگ، اب دیکھیں ایک بات یہاں نوٹ کر لیں، یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ صرف رویوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی مومن، کافر، یہودی، ہندو، عیسائی، سکھ، اس کا نام ہی نہیں لیا۔ یہاں بات ہو رہی ہے دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، جو اس آیت میں یہ ہے کہ دنیا دار لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ پہلے جو ترجمہ میں پڑھ لوں، پھر اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہی ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، ضبط ہو گیا، یعنی جو نیک اعمال انہوں نے کیے تھے وہ وباطل ما کانوا یعملون، اور خراب ہو گیا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، باطل ہو گیا۔ دیکھیں یہ آیت خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہے، جو طالب دنیا ہے، جن کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی ہے اور اس کے بعد وہ برائے نام مسلمان بھی ہے پیدائشی، اور پھر 5 وقت کا نمازی بھی ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے بھی رکھتا ہے باقاعدگی سے، یہ سحریاں ہو رہی ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، اور زکوٰۃ دیتا ہے ہر سال، اور عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، کلمہ تو پڑھنے والا ہے، روزانہ تسبیحات پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ کی، ہے طالب دنیا، یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ دیکھیں ایک بات میں کہوں، اور جو یعنی آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں، اس بات پر غور کریں، آپ کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا طلب ہے؟ کیا خواب ہیں؟ کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اس وقت میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میرا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میں صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ اپنی بات کریں، اپنی بات کریں، آپ کس چیز کے طالب ہیں؟ کیا آپ دنیا کے طالب نہیں ہیں؟ کیا آپ کی پریشانیاں دنیا کی نہیں ہیں؟ کیا آپ کی خوشیاں دنیا تک محدود نہیں ہیں؟ کیا آپ کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنے نفس کا تزکیہ کروا چکے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے راستے پر ہیں؟ کیا آپ اللہ کو منزل بنا چکے ہیں؟ کیا آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے؟ یہ ساری باتیں نفی میں ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو مسئلے جو ہیں بہت زیادہ ایسے مسئلے ہیں نا، دیکھیں ایک تو ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، ایک فیصلہ ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے دنیا دار ہی رہنا ہے۔ کسی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ دنیا دار شخص، اس کو ہر نشانی دکھائی دی جائے یہ ایمان نہیں لائے گا، اور میرا تو تجربہ ہے بہرحال، لیکن اصل چیز تو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ تو جو فیصلہ کر چکا ہے، اب دیکھیں مکے کے کافروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے رسول کی بات کو نہیں ماننا، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجبور کیا تھا کہ تم مت مانو؟ نبی تو حریص تھے، بہت چاہتے تھے، بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں، ہم نے تو دنیا دار رہنا ہے۔ اسی طرح ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں دنیا دار رہنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے؟
ام ابرم امرن، ایک کام، ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. تو اگر آپ نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ اب آپ کو ہدایت سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، توفیق بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ آپ نہیں چاہتے. ٹھہر جائیں ذرا. آپ کو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق نافرمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ وہ ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ بھئی ہم نے تو دنیا دار رہنا ہے. اسی طرح آج جو یعنی بہت سے لوگ ہیں، فرقہ واریت ہے، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ بھئی فرقوں سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے. ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو بھی ہر فرقہ کہتا ہے جنتی میں ہوں، ناجیہ فرقہ میں ہوں، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں، اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں. اور میں دیکھیں فرقوں کی بات نہیں کر رہا، ہم سب پوری امت دین کو چھوڑ چکی ہے. اور دین ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. دیکھیں میں ایک حقیقت جان لوں، دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں ان کا ہم مطلب بھی نہیں جانتے. توحید، رسالت، آخرت، تقوی، قلب سلیم، تزکیہ نفس، یہ ساری باتیں ہم نہیں جانتے. اللہ اکبر کا مطلب بھی نہیں معلوم ہمیں، تو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم کہ کلمہ طیبہ ہے کیا. ہم سب دنیا دار لوگ ہیں اور دنیا کے لیے زندہ ہیں. ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. تو بات تو بڑی ایک یعنی ابھی نہیں خراب، صدیاں ہو گئی ہیں. بہت ہی ایک یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے ہم نے. اللہ کے ہم غصے کا مستحق بنا چکے ہیں اپنے آپ کو. وَلَا تَطْغَوْا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. سرکشی نہ اختیار کرنا. اگر سرکشی اختیار کی تو میرا غصہ تم پر جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. اور جس پر بھی میرا غصہ حلال ہو گیا وہ تو برباد ہو گیا. اللہ کی رضا، ایک میں بنیادی اللہ کی رضا عام طور پہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کو ہم نے اپنے مدعا بنا لیا ہے، اور ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دنیا ہی ہے. تو دیکھیں آپ یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، آپ اس کا مطلب اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کریں. آپ طالب دنیا ہیں، خلاصہ کلام اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. دنیا تو آخرت کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں اور اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں اور اللہ کے اخلاق صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، کامل اتباع کریں. یہ ساری باتیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں. تزکیہ نفس کریں، اپنے قلب کو قلب سلیم بنائیں، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں. یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ سے بالاتر ہیں کیونکہ آپ ایک فیصلہ کر چکے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.